منکر قرآن کے لیے خاص نماز حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے کعبہ میں ادا ہوتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے ان کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن ایک مکمل کتاب ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 23، قرآن ورسز روایات، بخاری، مسلم، ترمذی، ماجہ، نسائی، داؤد، اصول کافی وغیرہ۔ ذرا سوچیں کہ ان محدثین کو کس نے اختیار دیا کہ قرآن کے الٹ نئی شریعت گھڑ دیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن میں مرتد کی کوئی دنیاوی سزا نہیں ہے۔ سورہ البقرہ 256 نمبر آیت۔ حدیث میں مرتد کی سزا موت ہے، بخاری 3017 نمبر کی حدیث۔ دوسرے نمبر کی بات ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ تفرقوں میں مت پڑو، آپس میں اختلاف مت کرو۔ سورہ آل عمران 103 نمبر سے لے کر 105 نمبر کی آیت۔ حدیث میں امت کے 73 فرقے بننے کا ذکر ہے، ابی داؤد حدیث نمبر 4596۔ تیسری بات یہ کہ قرآن میں جو دعا دے اسے ویسی یا اس سے بھی اچھی دعا دو، سورہ نساء آیت نمبر 86۔ حدیث بتاتی ہے جب یہود و نصارہ سلام کریں تو جواب مت دو، اسے راستے کے کنارے پر چلنے پر مجبور کرو، مسلم حدیث نمبر 5661۔ قرآن میں عورت کو کہیں بھی ناقص العقل نہیں بولا گیا۔ حدیث میں سراسر ناقص العقل اور نحوست کا نشان ہے، بخاری حدیث نمبر 2858 اور حدیث نمبر 304۔ قرآن میں بلا تخصیص شادی شدہ یا غیر شادی شدہ زانی کی سزا صرف درے ہیں، سورہ نور آیت نمبر 2۔ حدیث نے قرآن کو پس پشت ڈال کر سنگساری کو اسلامی قانون کا حصہ بنا ڈالا، بخاری حدیث نمبر 4418۔ قرآن میں جو مرد کمائے وہ اس کا حصہ، جو عورت کمائے وہ اس کا، سورہ نساء آیت نمبر 32۔ حدیث میں عورت کی نوکری کی حوصلہ شکنی تو نہیں ہے، لیکن اس کا محرم کے بغیر سفر کرنا ہی منع بنا دیا گیا، بخاری 3006 نمبر کی حدیث، اور اگر باہر نکلے گی تو اسے راستے کے کنارے چلنے پر مجبور کیا جائے گا، ابی داؤد 5272 نمبر کی حدیث۔ قرآن میں عذاب قبر کا کوئی ذکر نہیں، بلکہ موت کے بعد قیامت تک ایک پردے کا ذکر ہے، سورہ المومنون آیت نمبر 100۔ حدیث میں عذاب قبر ایمان کا حصہ ہے، بخاری کی حدیث نمبر 1377۔ قرآن میں کتے کا ذکر اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ کیا گیا ہے، سورۃ الکہف آیت نمبر 22۔ شکاری جانوروں کا جن کو سدھایا جاتا ہے، منہ پکڑا شکار کھانے کی اجازت ہے، سورہ المائدہ آیت نمبر 5۔ حدیث میں رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتے ہوں، نسائی 4286 نمبر کی حدیث، اور کالا کتا شیطان ہے، سنن ابی داؤد کی 702 نمبر کی حدیث۔ قرآن میں عورت کی حکمرانی کا ذکر ہے، جو ایک ایسی قوم کی حکمران تھی جس کے پاس ہر چیز تھی، سورہ نمل آیت نمبر 34۔ حدیث کہتی ہے کہ اس قوم نے فلاح نہ پائی جس پر عورت حکمران ہو، بخاری حدیث نمبر 4425۔ قرآن کے مطابق قیامت والے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سورہ انعام آیت نمبر 164۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے سامنے ایک یہودی یا نصرانی کو پیش کر کے فرمائیں گے کہ تمہارے بدلے یہ آگ جائے گا، مسلم 7011 نمبر کی حدیث۔ قرآن میں ہوا کا آدم کو بہکانے کا کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ سرے سے کوئی نام ہی نہیں ہے۔ حدیث میں اما ہوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شوہر سے دغا نہ کرتی، اور دوزخ میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی، بخاری کی حدیث نمبر 3241 سے 3330 نمبر۔ اور قرآن میں حائضہ عورت سے دور رہنے کا حکم ہے، سورہ البقرہ 222 نمبر کی آیت۔ حدیث میں حائضہ سے مباشرت بھی جائز ہے، بخاری کی حدیث نمبر 302۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو سب ہی ایمان لے آتے،
تو کیا تم زبردستی کرو گے کہ سب ایمان لے آئیں؟ سورہ یونس 99 نمبر کی آیت۔ حدیث میں ہے مجھے لوگوں سے اس وقت تک قتال کا حکم ہے جب تک اللہ رسول پر ایمان نہ لائیں اور نماز زکوٰۃ نہ شروع کریں۔ بخاری کی حدیث نمبر 25۔ قرآن کہتا ہے کہ صحابی آپس میں نرم دل ہیں۔ سورہ الفتح 29 نمبر اس کی آیت ہے۔ حدیث کہتی ہے وہ آپس میں لڑتے تھے۔ مسلم 147 نمبر کی حدیث، بخاری 4992 نمبر کی حدیث اور بخاری کی 3129 نمبر کی حدیث۔ قرآن کہتا ہے آپ کو کوئی معجزہ عطا نہیں کیا گیا۔ سورہ الاسراء 59 نمبر کی آیت، سورہ رعد 7 نمبر کی آیت اور سورہ یونس کی 20 نمبر کی آیت۔ حدیث کی کتابوں میں درجنوں معجزات کا ذکر ہے۔ قرآن میں یتیم لڑکے لڑکیوں کی شادی بالغ ہونے کے بعد کرو۔ سورہ نساء 6 نمبر کی آیت ہے۔ حدیث میں 6 سال کی عمر میں نکاح جائز ہے، 9 برس کی عمر میں رخصتی۔ بخاری کی 3894 نمبر کی حدیث ہے۔ قرآن میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ قرآن کی حفاظت میرا ذمہ ہے۔ سورۃ الحجر 9 نمبر کی آیت۔ حدیث کے مطابق قرآن میں تحاریف ہوئی ہیں۔ مسلم 3597 نمبر کی حدیث، 1427 نمبر کی حدیث، ترمذی کی 1431 نمبر کی حدیث اور بخاری کی 3761 نمبر کی حدیث۔ قرآن میں توہین رسالت پر اللہ کی طرف سے دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، قتل کی سزا نہیں ہے۔ سورۃ الاحزاب 57 نمبر کی آیت۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بول رہے ہیں فلاں کو کون قتل کرے گا کیونکہ وہ شخص مجھے ستا رہا ہے۔ بخاری کی آیت حدیث نمبر 4037۔ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دی گئی۔ المائدہ سورہ اور آیت نمبر 117 اور ان کی موت کو مخالفین کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا۔ سورہ نساء 157 نمبر کی آیت۔ حدیث میں نہ صرف زندہ ہیں بلکہ واپس بھی آئیں گے۔ بخاری کی 2222 نمبر کی حدیث ہے۔ قرآن میں دجال پر مکمل خاموشی ہے۔ حدیث میں اس پر طلسم، ہوش ربا کہانیاں ہیں۔ بخاری کی 7122 سے لے کر 7131 تک کی احادیث آپ پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن میں نکاح ہے، خواہ وہ لونڈی ہی کیوں نہ ہو اور نہ ہی متاع ہے، بلکہ حق مہر کے بدلے باہمی رضامندی والے سمجھوتے کی اجازت ہے۔ سورہ نساء 24 نمبر کی آیت۔ حدیث میں پہلے متاع کی اجازت تھی، بعد میں ختم کر دی گئی۔ بخاری 5115 نمبر کی حدیث۔ قرآن میں محمد سلام علیہ مجنون نہیں۔ سورہ قلم آیت نمبر 2۔ حدیث میں پہلی وحی کے بعد آپ خود اپنی جان سے ڈر گئے اور خود کو کئی بار پہاڑ سے گرانے کی کوشش کی۔ بخاری کی 6982 نمبر کی حدیث۔ قرآن میں ہے کہ اللہ کے رسول کوئی جادو زدہ شخص نہیں تھے اور یہ الزام لگانے والے ظالم لوگ ہیں۔ سورہ الاسراء 47 نمبر کی آیت۔ حدیث میں آتا ہے کہ لبید بن عاصم نے 3 درہم کے عوض آپ کا مائنڈ ہیک کر لیا اور آپ پر جادو کر دیا۔ بخاری کی 5766 نمبر کی حدیث۔ مکمل آیات اور احادیث کی جگہ مفہوم بیان کیا گیا ہے تاکہ مضمون جامع بھی رہے اور مختصر بھی رہے اور مؤخذ دیکھ کر موازنہ کیا جا سکتا ہے۔